تعین لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا کہ لوگوں آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوتی ہے، وہ بتا دیا جاتا تو جس طرح چھوٹی عید فطر بتا دیا گیا، جس طرح تعین ہو گیا عید اضحیٰ کا، جس طرح تعین ہو گیا رمضان کا، جس طرح تعین ہو گیا یوم عرفہ کا، جس طرح تعین ہو گیا 10 محرم کا، اس طرح اس کا بھی تعین ہو جاتا اور لوگ عبادت کرتے۔ لیکن غالباً اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں تھا منظور، تو آپ تشریف لائے، لیکن وہاں تو صحابہ کے اندر تو تکرار شروع ہو گیا اس بنیاد پر کہ ایک صحابی نے قرض دیا تھا اور ایک نے قرض لیا تھا۔ جنہوں نے قرض دیا تھا اس کو قرض خواہ کہتے ہیں، اور جو لیتے ہیں اس کو مقروض کہتے ہیں۔ تو مقروض صحابی کا نام ہے عبداللہ بن ابی حدردۃ اسلمی، اور جو قرض خواہ تھے ان کا نام ہے کعب بن مالک۔ تو وہ کہہ رہے تھے دن زیادہ ہو گئے، آپ نے قرضہ واپس نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے تھے بھائی میرے پاس ہے نہیں، جب ہوگا تو دے دوں گا۔ اس طرح ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور جھگڑے کی کیفیت بن گئی، اور ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ایک ایک بات کی۔ جناب کعب احبار سے کہا آدھا تو چھوڑ دو، انہوں نے کہا جی میں نے آدھا چھوڑ دیا۔ اور جناب اسلمی سے کہا کہ آدھا تو ادا کرو، انہوں نے کہا میں آدھا ادا کر دوں گا۔ جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا تو ختم ہو گیا، لیکن وہ تعین لیلۃ القدر تو نہیں ہو سکا۔ اس جھگڑے کی نحوست نے تعین نہیں ہونے دیا۔ لیکن یہ طالب علم کہتا ہے کہ نہیں، اس میں حکمت تھی کہ لوگوں کو اگر معلوم نہ ہو، تعین نہ ہو، تو لوگ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر سارا رمضان کے اندر عبادت۔ ٹھیک ہے، اب کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کا قرضہ دوسرے پر ہو اور بعد میں وہ آدھا دے اور آدھا نہ دے؟ تو ایک شریعت ہوتی ہے، ایک مصالحت ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر تو اپنا حق ثابت کرنا ہوتا ہے، جس طرح ثابت ہوتا ہے پھر اس کو پورا دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ پورا نہیں دے سکتا، دیوالیہ ہو گیا، تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق وہ ادا کرے گا، لیکن وہاں کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ مصالحت کرتے ہو تو مصالحت کے اندر ایک فریق اپنا حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے کہ سارے کے سارے آپ معاف کرو۔ ہیلو، آپ کی مرضی ہے سارا لے لو، آدھا معاف کرو، آپ اپنے بارے میں کر سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شریعت نہیں کی یا مصالحت کی۔ اگر یہ اعتراض ہو جائے کہ یہ تو شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ شریعت کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کا حق ہے، وہ آپ دیں گے ہر حال کے اندر۔ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر شریعت نہیں ہوئی، مصالحت ہوئی، اور مصالحت میں ایک صحابی جو کعب بن مالک تھے، انہوں نے وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، اور حق سے دستبردار ہونا ان شریعت کے مطابق ہے، لہذا مصالحت جو ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ فتح رجلان، ایک تھا کعب بن مالک اور دوسرا حضرت عبداللہ، ایک قرض خواہ اور ایک مقروض۔ یہاں پر اہل تشیع حضرات ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تعین لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ان احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعین لیلۃ القدر کے لیے آئے تھے، لیکن جھگڑے کی وجہ سے تعین لیلۃ القدر کو اٹھا دیا گیا۔ ہم جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر کو نہیں اٹھایا، تعین کو اٹھایا۔ ہم جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر کو نہیں اٹھایا، تعین کو اٹھایا۔ کیا معنی؟ اگر لیلۃ القدر کو اٹھا دیا جاتا تو آگے دیکھو نا روایت کو، فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ، اس کو تلاش کرو 7 میں، 9 میں اور 5 میں۔ تلاش تو ہے نا، جو چیز نہیں ہے اس کو کس طرح تلاش کیا جاتا ہے؟ چیز ہے تو تلاش کی جاتی ہے، لہذا تعین کو اٹھایا گیا، نفس لیلۃ القدر کو نہیں اٹھایا گیا۔